آج 29 رجب پیر کے دن سب کام چھوڑ کر اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھو، کروڑوں ملتے رہیں گے بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 رجب المرجب اور پیر کا دن ایک ساتھ آ گیا ہے۔ رجب رب تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ ہے اور یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے، جبکہ سوموار کا دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور اللہ رب العزت کے حضور اعمال کی پیشی کا دن ہے۔ آج 29 رجب المرجب کا دن ہے۔ اس مقدس مہینے کا آخری دن ہے۔ اس دن کی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو اللہ کی رضا اور توبہ کے ساتھ الوداع کریں، تاکہ ہمارا نامہ اعمال اللہ کے حضور صاف ستھرا ہو، توبہ کی وجہ سے ہمارے گناہ صاف ستھرے ہو جائیں اور ہم پاکیزہ حالت میں شعبان المعظم میں داخل ہوں۔ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر رجب کا آخری دن آج سوموار یعنی پیر کو ہے تو یہ بہترین موقع ہے کہ توبہ کریں، استغفار کریں، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کی معافی لکھ دی جائے۔ رجب کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے اور آخری لمحات تو ویسے ہی بڑے نازک وقت ہوتا ہے، بڑی نازک گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ ان گھڑیوں میں جو دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ انہیں کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت منتظر ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اس کے گناہوں کو صاف کر دوں۔ رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سچی توبہ کرے، مجھ سے اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، خاص طور پر جب بندہ عاجزی سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے بے بس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، تو رب تعالیٰ کو اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے۔ اور جب آپ توبہ کے ساتھ یہ لاڈلی تسبیح پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ کا غصہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش اور راضی ہو جائے گا۔ اور جب رب تعالیٰ آپ سے خوش اور راضی ہوگا تو ماہ شعبان المعظم کی برکتیں شروع سے لے کر چاند رات سے لے کر رمضان کے چاند تک رب تعالیٰ آپ کو تمام برکتیں، رحمتیں، انعامات کی بارش آپ کے گھر میں چھما چھم برسائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، وظیفہ بہت ہی چھوٹا سا ہے، مختصر عمل ہے۔ اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ اللہ پر توکل رکھ کے بس آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ کامیابیاں آپ کا مقدر بنا دے گا۔ جو لوگ عصر کے بعد نہ کر سکیں وہ نماز مغرب کے بعد کر لیں یا عشاء کے بعد کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس وظیفے کو جو ہی آج کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے پاکیزہ ہونا ہے، یعنی وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور دینا ہے۔ رجب کا مہینہ الوداع ہو رہا ہے تو آپ نے اس بابرکت مہینے کا جو صدقہ ہے نا وہ ضرور آج کر دینا ہے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ رب تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، تمام بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے رستے میں جتنی بھی مشکلات ہوں گی انشاءاللہ آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے، چاہے پیسوں کا کر دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، یا مٹھی بھر گندم یا چاول لے کر اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں تاکہ چرند پرند کھائیں۔ ہم سب کے لیے دعائیں کریں، صدقہ خیرات کرنا ہے، اور پھر اسی وقت آپ نے الگ کمرے میں بیٹھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، یا استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی پڑھ لیں، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ لیں۔ اگر دعا پڑھنی مشکل لگتی ہے تو صرف استغفر اللہ ہی پڑھ لیں، کافی ہے۔ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، 100 مرتبہ ہی۔ یا فتاح یا غنی یا ارحم الراحمین، یا فتاح یا غنی یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور 101 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، 101 مرتبہ کی آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا، یا ارحم الراحمین، جب بندہ پکارتا ہے تو رب تعالیٰ کی ذات خود اس بندے کو جواب دیتی ہے، اس بندے کی پکار سن کے رب تعالیٰ اسے خود جواب دیتا ہے۔ یہ اتنا جلالی وظیفہ ہے۔ اور یا ارحم الراحمین،
مشکل وقت میں جو لوگ پڑھتے ہیں رب تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ اس بندے کی مدد بھیجتا ہے۔ جب بندہ پہلی بار یا ارحم الراحمین کہتے تو رب تعالیٰ 7ویں آسمان سے جبریل امین کو تیسرے آسمان پر بھیج دیتے، اور جب بندہ دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہتے رب تعالیٰ پہلے آسمان پر بھیج دیتے، اور جو ہی بندہ یا ارحم الراحمین تیسری مرتبہ کہتے ہیں تو رب تعالیٰ زمین پر جبریل امین کو بھیج دیتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اے جبریل اس بندے کی تمام مرادوں کو پورا فرما، یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی مدد فرما۔ رب تعالیٰ جبریل امین کے ہاتھ اس بندے کی مدد بھیجتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نہایت آسان یہ وظیفہ ہے، یا ارحم الراحمین کی جتنی فضیلت بیان کی جائے یہ کم ہے، اور جو ہی بندہ اپنے رب کو ان کلمات کے ذریعے پکارتا ہے رب تعالیٰ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور اس بندے کی تمام پھر حاجات پوری ہوتی ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہیں، کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، تمام بندشیں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اسے خزانے عطا کرتا ہے، اپنی رحمت سے اسے رحمت عطا کرتا ہے، اور اپنی شان شیان کے مطابق اس بندے کو رزق اور دولت سے نوازتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت مہینے کا اختتام ہے، آخری دن ہے۔ اس آخری دن کو ضائع نہ کریں، اللہ رب العزت سے آج کے دن اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے، رب تعالیٰ کو ان جلالی ناموں سے پکاریں۔ وظیفہ جب آپ نے کرنا ہے اول آخر 7 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ جس دعا کے اول آخر یا جس وظیفے کے اول آخر درود پاک کا حصار کیا جاتا ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اس بندے کی دعاؤں کو ضرور مقبول فرماتے ہیں۔ آج جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جب رو کر رب تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے تو آپ نے یہ دعا بھی ضرور کرنی ہے، مولا ہمیں رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اور انعامات کے ساتھ ماہ شعبان المعظم جیسا بابرکت مہینہ عطا کر، اور ہمیں باعزت طریقے سے اور پاکیزہ طریقے سے رمضان المبارک تک پہنچا۔ اس طرح اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، شعبان کی برکتیں اللہ سے ضرور مانگے، رمضان کی برکتیں ویسے ہی آپ کی خالی جھولیوں میں رب تعالیٰ عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور دینا، صدقہ دینا نہ بھولیے گا، صدقہ 1000 بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، اور وہ بلائیں دشمنوں سے نجات ہو سکتی ہے، ظالموں کے ظلم سے آپ بچ سکتے ہیں، حاسدوں کے حسد سے بچ سکتے ہیں، بری آفات و بلیات سے بچ سکتے ہیں، جادو جنات کے اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے صدقہ خیرات ضرور دینا ہے، کیونکہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور مشکلات کو آسانی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ کی راہ میں جب آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو رب تعالیٰ آپ کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، قرب الہی۔ جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں، اللہ کا لاڈلا بننا چاہتے ہیں، تو وہ آج کے دن صدقہ خیرات ضرور دیں، رب تعالیٰ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں، رب تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول کرے اور ہمیں عافیت کے ساتھ شعبان المعظم اور رمضان نصیب کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ، فیملی فرینڈز اور ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔